اب وسائل خود مہیا فرماتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کیا ہوا، چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کے ٹکڑے شہر مکہ کے ہر ہر گھر میں پہنچ گئے، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کی جھولی میں آئے، انہوں نے جھولی کو سمیٹ لیا۔ اب کاہن کہہ رہا تھا کہ اپنا کرتا اٹھا کے دکھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ مادردار بلندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو حیا کہ اتنا تھا، فرمایا کہ میں نے نہیں پیٹ سے کرتا اٹھانا۔ وہ کہنے لگا پھر میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے پوچھا میرے خواب کی تعبیر کا میرے پیٹ سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہے اور کاہن ہے۔ کہنے لگا پھر میں بتاؤں گا تب ہی نا، کچھ نشانیاں میں نے دیکھی ہیں، کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اس تعبیر کے ساتھ ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شخص جس کا تو نے ابھی ابھی ذکر کیا، بنو تمیم خاندان سے، قریش کی شاخ سے تعلق رکھنے والا ہے، تہامہ کا رہنے والا ہے، تیری شکل صورت میں نے دیکھ لی ہے، اب اس نشانی کو دیکھنا باقی ہے، تب بتاؤں گا۔ آپ نے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک نشان تھا، تل تھا، اس سے دیکھ کے کہنے لگا اب اپنا پیٹ ڈھانپ لے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرے علاقہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، تجھ پر ایمان لائے گا، تو اس پر ایمان۔ یہ کب بتایا تھا؟ میرے نبی کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے ابو بکر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ کیا ہے، ایسے ہی اس نے بات کہہ دی ہے۔ میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کی آخری آیت بارکہ پڑھ لیجئے۔ میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ گویا تورات یا انجیل سابقہ کتابوں کے اندر ان کا حلیہ بھی دیا ہوا تھا، اس لیے اس نے یہ بتا دیا کہ ایسے ایسے کر کے ہوگا۔ وقت بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرما دیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اعلان نبوت فرما دیا، اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے۔ تو میرے آقا کے گھر کے افراد کن اشخاص پر مشتمل تھے؟ میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جن کو میرے کریم آقا نے اپنی کفالت میں لے رکھا تھا، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میرے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں رہنا ہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا تھا۔ یہ تھے میرے کریم آقا رسول عربی کی بیٹیاں، یہ تھے گھر کے افراد۔ میری بات آپ نے سمجھ لی ہے نا؟